الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد۔ آج میں ایک ایسا مسئلہ بیان کروں گا جو اکثر نیک لوگ یعنی علماء، طلباء اور تبلیغی حضرات اس میں مبتلا ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ فرض نماز اور سنت کے درمیان جو ذکر و اذکار ہوتا ہے اس میں بیٹھتے ہیں۔ اس میں بیٹھنا مکروہ ہے اور اکثر نیک لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ تو آپ یہ مسئلہ سن لیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، کیونکہ ہمارا چینل بہت پیچھے ہے، تاکہ یہ آگے ہو جائے اور یہ مسائل اور قادیانی اور ملحدین کے خلاف جو ہم مسائل بیان کریں گے یہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ جائے اور ہمارا سپورٹ بھی ہو جائے گا۔ اس چینل کی وجہ سے آپ لوگ ثواب حاصل کریں گے، کیونکہ یہ مسائل زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گا آپ کی سبسکرائب کرنے سے۔ تو آپ یہ مسئلہ سن لیں۔ یہ ایک نہایت اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ فرض نماز اور سنت کے درمیان اذکار، دعا یا تسبیحات کرنا بعض لوگ اسے لازم سمجھ لیتے ہیں، جبکہ فقہ حنفی اور علماء دیوبند کے نزدیک فرض اور سنت کے درمیان کسی قسم کا ذکر یا دعا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ کے تسلسل کو توڑ دیتا ہے۔ اس پر ہم تفصیلی بحث کریں گے، تفصیلی حوالہ جات کے ساتھ ہم حوالہ جات بھی پیش کریں گے، نصوص بھی پیش کریں گے۔ نمبر 1، فقہی قاعدہ سنت مؤکدہ کو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ حوالہ الدر المختار معرض المختار میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160 میں لکھا ہے وَيُكْرَهُ التَّطَوُّعُ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالسُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ فِي الْمَسْجِدِ۔ فرض اور سنت مؤکدہ کے درمیان نفل یا کوئی اور عبادت کرنا مسجد میں مکروہ ہے۔ فقہی وضاحت یہ اس لیے مکروہ ہے کہ سنت مؤکدہ فرض نماز سے متصل ہے، یعنی درمیان میں فیصلہ دینا چاہیے۔ دعا یا ذکر سے خلاف سنت ہے، یہ دعا کرنا یا ذکر کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ دوسرا دلیل امام ابن عابدین کی شرح حوالہ رد المختار علی الدر المختار میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161 میں لکھا ہے لِأَنَّ السُّنَنَ الرَّاتِبَةَ مَتْبُوعَةٌ لِلْفَرَائِضِ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَالِيَ بَيْنَهُمَا۔ سنت مؤکدہ فرض کی تابع ہے، لہٰذا دونوں کے درمیان ملاپ یعنی تسلسل رکھنا یہ مستحب ہے۔ وضاحت یہ یعنی فرض ختم ہوتے ہی سنت شروع کر دینا افضل ہے۔ درمیان میں ذکر اذکار، بات چیت یا دعا کرنا تسلسل کو توڑ دیتا ہے۔ دلیل نمبر 3، حدیث مبارکہ سے اشارہ بھی ہے اس میں۔ عن عبداللہ ابن معفل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ صحیح بخاری میں 631 نمبر حدیث ہے، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھ۔ فقہی استدلال،
اس سے استدلال کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے یہ عمل ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض اور سنت کے درمیان اذکار یا دعائیں کرتے ہوں، اس لیے جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کا التزام بدعت کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل صحیح مسلم حدیث میں ہے، 730 نمبر حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ثم يقول فيصلي رکعتين، یعنی نبی علیہ السلام سلام پھیرنے کے بعد صرف اتنی دیر بیٹھتے کہ اللہم انت السلام پڑھ لیتے، پھر فوراً 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا، یہ صریح دلیل ہے کہ فرض اور سنت کے درمیان لمبا ذکر یا دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف مختصر دعا کے بعد سنت ادا فرماتے۔ فقہائے دیوبند کے اقوال میں بھی اس میں ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127 میں لکھا ہے، فرض کے بعد سنت مؤکدہ میں فاصلہ کرنا مکروہ ہے، لہذا ذکر اذکار یا دعا سنت سے پہلے نہ کرے بلکہ سنت پڑھ کر بعد میں اذکار کرے۔ فتاوی محمودیہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 248 میں لکھا ہے، فرض و سنت کے درمیان ذکر یا دعا کا معمول بنانا خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، مسئلہ حکم یہ ہوا، فرض کے بعد سنت سے پہلے ذکر دعا یا بات چیت مکروہ، الدر المختار رد المختار، سنت فوراً ادا کرنا مستحب و سنت مؤکدہ حدیث عائشہ یعنی مسلم شریف میں جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا معمول صرف اللہم انت السلام و منک السلام تھا۔ اب ہم یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی پیش کریں گے۔ فرض اور سنت کے درمیان ذکر یا دعا نہ کرنے کے مسئلے پر ائمہ احناف خصوصاً امام ابو حنیفہ اور امام محمد، امام ابو یوسف اور علماء دیوبند کے اقوال تفصیل سے موجود ہے اس بارے میں ہم بیان کریں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصول یہ ہے، الاختیار لتعلیل المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79، ولا يفصل بين الفریضة والسنة الراتبة بكلام او دعاء او تطوع لأنها تابعة لها، فرض نماز اور سنت مؤکدہ کے درمیان کسی کلام، دعا یا نفل کے ذریعے فاصلہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ سنت فرض کے تابع ہے۔ اس پر توضیح یہ ہے، امام ابو حنیفہ کے فقہی اصول پر مبنی ہے، سنت مؤکدہ فرض کا تتمہ ہے، اس لیے درمیان میں ذکر یا دعا سے تسلسل توڑنا یہ مکروہ ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد خاص ہے، اس نے المبسوط لامام محمد میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 میں، لا بأس ان يصلي السنة بعد الفریضة متصلة والفصل في ان لا يفصل بينهما بشيء، فرض کے بعد سنت فوراً ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان کے درمیان کسی چیز یعنی ذکر، دعا، کلام سے فاصلہ نہ کرے۔ اسی طرح علامہ علاء الدین حنفی رحمہ اللہ کے مشہور فقہی عالم ہے، الدر المختار شرح تنویر الابصار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160، وَيُكْرَهُ التَّطَوُّعُ أَوِ الذِّكْرُ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالسُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ لِأَنَّهَا مُتَعَلَّقَةٌ بِهَا، فرض اور سنت مؤکدہ کے درمیان نفل یا ذکر کرنا مکروہ ہے کیونکہ سنت فرض کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔
علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں رد المختار علی الدر المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161 میں قولہ ویکرہ التطوع ای لأن السنة الراتبة تابعة للفریضة فیستحب الموالات بینہما، یعنی ذکر یا نفل کرنا مکروہ ہے کیونکہ سنت موقدہ فرض کے تابع ہے، اس لیے ان کے درمیان تسلسل رکھنا یہ مستحب ہے۔ یہی قول فقہ حنفی کے اصل بنیاد ہے جس پر علماء دیوبند کا اجماع ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند میں جو استاذ ہیں، وہ لکھتے ہیں فیض الباری علی صحیح البخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 244 میں السنن الراتبۃ متبوعۃ للفرائض فلا یفصل بینہما بشیء والذکر قبلها یعد تفریقا غیر مأثور، سنت فرائض کے تابع ہے اس لیے ان کے درمیان کسی چیز سے فاصلہ نہ کیا جائے، اور سنت سے پہلے ذکر کرنا ایسا فاصلہ ہے جو نبی علیہ السلام سے منقول نہیں۔ اسی طرح مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں دارالعلوم کراچی کا معارف السنن میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 205 میں فرض کے بعد سنتوں سے پہلے لمبی دعا یا ذکر کرنا خلاف سنت ہے کیونکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ سے ایسا معمول ثابت نہیں۔ مزید لکھتے ہیں اگر کچھ ذکر کرنا ہو تو سنت کے بعد کرے تاکہ فرض اور سنت کے درمیان ربط قائم رہے۔ اسی طرح حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں فتاوی محمودیہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 248 فرض اور سنت کے درمیان ذکر و دعا کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے کیونکہ سنتوں کا تعلق فرائض سے متصل ہے۔ اسی طرح دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127 فرض نماز کے بعد فوراً سنت پڑھنا افضل اور مستحب ہے، درمیان میں ذکر یا دعا نہ کی جائے۔ اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ فتاوی رشیدیہ 141 نمبر صفحہ میں لکھتا ہے فرض کے بعد دعا یا ذکر سنت سے پہلے نہ کرے بلکہ سنتیں پڑھ کر دعا کرے کیونکہ درمیان میں ذکر سنت کے اتصال کو توڑ دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا عالم دیوبند کا حکم ماخذ یہ ہے امام ابو حنیفہ ذکر و دعا سے فاصلہ نہ کیا جائے الاختیار، امام محمد فاصلہ نہ کرنا افضل ہے مبسوط میں، ابن عابدین اسی طرح اپنے کتاب میں، انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ اپنے کتاب میں جو حوالے ہم نے پیش کیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا الخلاصۃ انہ علی مذہب الحنفیۃ وعلی ما علیہ علماء الدیوبند لا یستحب الذکر بین الفریضۃ والسنۃ بل هو مکروہ۔ حنفی فقہ اور علماء دیوبند کے نزدیک فرض اور سنت کے درمیان ذکر یا دعا صرف غیر مسنون بلکہ مکروہ ہے۔ تو یہ فرض اور سنت کے درمیان جو لوگ ذکر اور اذکار کرتے اور دعا کرتے ہیں یہ مکروہ ہیں۔ ہم نے بہت سے حوالے پیش کیے اس پر، یہ سن لے، اور وہ لوگ جو فرض اور سنت کے درمیان بیٹھتے ہیں ان کو یہ سنائیں اور آپ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جزاکم اللہ۔